موضوع الدرس في تربية الأهل ووقايتهم من النار. سورة التحریم، تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سابقہ سورت مبارک جو ہے اس کا نام سورت طلاق تھا اور اس کا نام سورت تحریم ہے. سورت طلاق کے الحمدللہ تقریباً آپ سارے احکامات پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آدمی اگر مجبور ہو جائے کوشش کرے کہ طلاق نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو طلاق جو ہے وہ پسندیدہ فعل نہیں. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کو سب سے مبغوض چیز جو ہے وہ طلاق. لیکن اگر طلاق دینا ہو تو پھر طریقہ سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو طہر کے زمانے میں یعنی پاکی کے زمانے میں طلاق دے اور ایک طلاق. اگر اس کے بعد بھی چاہتا ہے تو پھر اگلا حیض گزرے طہر آئے پھر ایک طلاق. اسی طرح پھر ایک حیض گزرے پھر طہر آئے پھر ایک طلاق، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے طلاق نہ ہو. اور اس زمانے کے اندر بیوی جو ہے وہ خاوند کے گھر میں رہے گی، اس کا اخراجات، نفقہ، سکنا سب خاوند پہ ہوگا. اور طلاق جو ہے یاد رکھیں اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے. اگر عورت کو حیض نہ آتا ہو تو 3 مہینے ہے. یا ایسی لڑکی ہے جس سے نکاح تو ہے لیکن ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہوئی اور طلاق ہو رہی ہے، اس کی مدت بھی 3 مہینے ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر طلاق میں عورت جو ہے وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت جو ہے پھر 3 مہینے نہیں ہے، اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے. وہ اولاۃ الاحمال ان یضعن حملہن. اب وضع حمل چاہے 15 دن کے بعد ہو جائے چاہے 8 مہینے کے بعد ہو، جب تک وضع حمل نہیں ہوگا اس کی عدت نہیں گزرے گی. اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن. اس 4 مہینے 10 دن میں وہ اپنے خامند کے گھر میں رہے گی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کے گھر والے نہ رہنے دیں، پھر وہ مجبور ہے، ماں باپ کے گھر میں بھی رہ سکتی.
لیکن عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر حمل ہے تو اس کی عدت بھی پھر وضع حمل ہے کہ جب حمل وضع ہوگا تو عدت ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح طلاق میں یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی آدمی نے طلاق زبانی دی ہے، ٹیلی فون پہ دی ہے، نعوذ باللہ غصے میں دی ہے، مذاق میں، طلاق ہے وہ ہو جاتی ہے۔ ثلاث جدہن جد وہدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ حالت حیض میں طلاق دینا ناجائز ہے، گناہ ہے، لیکن طلاق ہو جائے گی۔ حالت حمل کے اندر طلاق دینا بدعت ہے، گناہ ہے، لیکن طلاق ہو جائے گی۔ وہ گناہ گار ہے لیکن طلاق واقع ہو جائے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر ایک طلاق ہے تو رجوع ہو سکتا ہے، اور جب رجوع کرنا ہو تو 2 گواہوں کے سامنے بس کہتے جی میں نے رجوع کر لیا، میں نے بیوی کو طلاق دی تھی لیکن میں اپنی طلاق کو ختم کر کے صلح کر رہا ہوں، اپنی بیوی کو بھی بتا دیں۔ اور اگر 2 طلاقیں ہیں پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے، لیکن اگر 3 طلاقیں کوئی دے بیٹھے تو اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ، کہ اگر 3 طلاقیں دے دی تو پھر قرآن پاک کا مسئلہ ہے کہ الطلاق مرتان، 2 دفعہ طلاق دو، یا پھر رکھ لو یا روک لو یا چھوڑ دو، ورنہ اگر تیسری طلاق دو گے تو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، پھر پہلے شوہر پہ بیوی حلال ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے نکاح نہ کرے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ لوگ بعض اوقات غلطیاں کرتے ہیں اور پھر حلالہ کرنے کے لیے اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو تیار کرتے ہیں بھی ایک رات کے لیے نکاح کر دو، یہ حرام ہے۔ اس پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له، ایسا حلالہ کرنے والا، کرانے والا، سب پہ اللہ کی لعنت۔ وہ باقاعدہ نکاح کرے دوسری جگہ، نکاح کرنے کے بعد اتفاق ہے وہ خامند مر گیا تو اب اگر وہ پہلے خامند سے نکاح کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس نے نکاح کیا لیکن خدا کی قدرت ہے کہ اس دوسرے خامند سے نہیں بنی، اس نے بھی طلاق دے دی، تو اب عدت گزرنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک وقت میں، ایک مجلس میں، ایک زبان میں 3 طلاق کٹھی دینا بدعت ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر دے گا تو جمہور ائمہ کرام کے نزدیک طلاق ہو جائے گی اور 3 ہو جائیں گی۔ لیکن بعض علماء اہل حدیث رحمہم اللہ تعالی علیہم وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں، ایک وقت میں، ایک زبان میں 3 طلاقیں دے تو پھر وہ ایک شمار ہوگی۔ لیکن تمام ائمہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، سب کے سب وہ کہتے ہیں نہیں، ایک ہے اور 3۔ بہرحال آدمی کو ہر حال میں احتیاط کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے طلاق نہ دے، اگر خدا نہ خواستہ دینا ہے پھر طلاق سنت کے مطابق دے، بدعت کے مطابق طلاق نہ دے، یہ طلاق کے مطلب۔ اب اس کے بعد مسئلہ آیا تھا تحریم کا، دونوں میں یاد رکھو فرق کیا ہے بھئی۔ طلاق میں بھی تو آدمی نے، جو عورت اس کے لیے نکاح کے بعد حلال تھی، طلاق دے دی تو اب اجنبی بن گئی، حرام ہو گئی، اب وہ اس کا محرم نہیں رہا۔ لیکن وہاں لفظ طلاق ہے اور یہاں لفظ تحریم ہے، اس لیے کہ طلاق کا معنی ہوتا ہے طلاق چھوڑنا، کسی کی قید سے اس کو نکال دینا، اطلاق السرا کہ اس کی قید جو ہے ختم کر دی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں طلاق کا لفظ۔ تو چونکہ طلاق میں اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ نکاح بھی ہے، ٹھیک ہے اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن اجازت تو ہے، اور گویا کہ عورتیں تمہارے پاس قید ہیں، اوان اللہن، تمہارے ہاتھ میں ان کی عزت و عصمت ہے، تو اب وہ طلاق دے رہا ہے تو گویا اس کو اس قید سے چھڑا رہا ہے، تو وہاں تو لفظ طلاق آیا قرآن میں کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اسی طرح فرمایا اذا بلغن اجلہن فطلقوہن فامسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف، اور اسی طرح فرمایا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، تو لفظ طلاق آیا، لیکن یہاں لفظ آیا تحریم کا، کیونکہ یہاں فرق ہے، یہاں اللہ نے تو حرام نہیں کیا ہے نا، تم نے خود اپنے نفس کے لیے ایک چیز کو حرام کر دیا ہے،
تم نے کہہ دیا مثلا کہ میرے لیے دودھ پینا جو ہے وہ حرام ہے مثال کے طور پہ، تو یاد رکھیں ایک ہوتا ہے حرمت اعتقادی، یعنی اگر کوئی یہ عقیدہ بنا لے کہ بھئی دودھ حرام ہے وہ تو کافر ہو جائے گا، چونکہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے اور یہ عقیدہ بنا رہا ہے کہ وہ حرام ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کہ وہ عقیدہ تو نہیں بنا رہا لیکن بہرحال کہتا ہے جی میں اس کو اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں، یہ بھی گناہگار ہے اور اس نے بھی زیادتی کی ہے اور اللہ کی حدود کو توڑا۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنے لیے کچھ مدت کے لیے حرام، مثلا اس کو شوگر ہے، میٹھا بنا ہے، تو اس کو یہ کوئی گناہ نہیں، مجبور ہے وہ، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کا کھانا جو ہے اس کے لیے منع ہو جاتا ہے، تو اسی لیے خدا نہ کرے کسی کو پتھری ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری پتھری جو ہے ان چیزوں سے بنی ہے تو لہذا تم دودھ اور دودھ والی کوئی چیز بھی نہ کھایا کرو، تو وہ مجبوری ہے۔ اب جو مسئلہ آیا تھا سورۃ تحریم میں، اس کا واقعہ یوں ہے کہ سرکار دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ عصر کی نماز کے بعد تمام بیویوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے تھے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ خیریت پوچھی، حال حوال پوچھا، پھر عشاء کے بعد رات کو اس بیوی کے گھر میں جاتے تھے جس کی باری ہوتی تھی۔ اور حضور پاک کی بیویوں کے گھر جو تھے نا، یوں سمجھ لو یہ سارے جہاں مثلا روضہ مبارک ہے، یہ بی بی عائشہ کا گھر ہے، اچھا اس سے پہلے جو ہے یہ بی بی فاطمہ کا گھر ہے، جہاں اب آپ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں بی بی ام سلمہ کا گھر ہے، تو اسی طرح یہ گھر جو تھے اسی ترتیب میں تھے۔ پھر جب حرم شریف چھوٹا ہو گیا، لوگ بڑھ گئے، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں انہوں نے ازواج رسول اللہ سے درخواست کی کہ امہات المؤمنین اگر آپ مہربانی فرمائیں تو اپنے حجرے جو ہیں وہ مسجد کے لیے دے دیں تاکہ ہم مسجد بڑھا لیں، اور اس کے بجائے ہم دوسری جگہ آپ کو گھر بنا دیتے ہیں۔ تو ازواج مطہرات راضی ہو گئیں۔ اب جہاں پہلی صف ہوتی ہے اور امام کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، یہ سارے حجرے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ لے کر انہوں نے اس کو مسجد کے اندر داخل فرما دیا۔ تو وہاں یہ علامات اب بھی موجود ہیں، جیسے ریاض الجنہ کی علامات موجود ہیں، جیسے ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پہ حضور خطبہ دیتے تھے، یعنی جگہ وہ ہے، یہ ممبر تو وہ نہیں ہے، جگہ وہ ہے کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور جہاں حضور کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے یہ محراب نبوی ہے، اس کی بھی علامات الحمدللہ موجود ہیں۔ اور اسی طرح ستونوں پہ آپ نظر ڈالیں گے تو حضور کے زمانے میں جو مسجد چھتی ہوئی ہے اس کی بھی علامات موجود ہیں، اور جو مسجد چھتی ہوئی نہیں تھی اس کی بھی علامات موجود ہیں۔ اور اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس کو کہتے ہیں خوخۃ ابی بکر، تاکہ حضرت ابو بکر اگر لیٹ بھی آئے تو اس سے اندر داخل ہو سکیں، تو اس کے علامات بھی موجود ہیں۔ اور اسی طرح جالی مبارک کے بعد کا جو حصہ ہے یہ سارا اصحاب صفہ کا حصہ ہے، جہاں اب ایک تھلا سا بنا ہوا ہے وہ بھی اور اگلا بھی جالی تک، یہ سارا ایک جگہ جو تھی یہ اصحاب صفہ کی تھی، جہاں مہاجرین اور مسافرین اور فقراء صحابہ جن کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ یہی مسجد میں رہتے تھے اور ایک رسی باندھ دیتے تھے، کوئی آدمی آ کے اس پر کھجوروں کا گوشہ لٹکا دیتا تھا، اور جتنا کھجوریں پک جاتی تھیں وہ توڑ کے کھا لیتے تھے، باقی کھجوریں کھڑی رہتی تھی۔ تو یہ اصحاب صفہ کا مقام ہے، اور اسی مقام کے ساتھ ہی یہ دروازہ جو ہے یہ باب جبرائیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا جبریل علیہ السلام جو ہیں جب وحی لے کے آتے تھے تو تشریف وہاں سے بھی لے آتے تھے، اور اس سے آگے جا کر جہاں روضہ مبارک پہ سلام پڑھ کے آپ جاتے ہیں وہاں بھی دروازہ مبارک ہے، وہاں سے بھی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آتے تھے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس تشریف لے جاتے تھے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو پابند نہیں کیا تھا، آپ کو اللہ نے اجازت دی تھی، اللہ نے آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ جس بیوی کے پاس بھی زیادہ وقت گزاریں اجازت ہے،
جس کو سفر میں لے جائیں، جو ترجی منتشا و تو بھی منتشا، جس کو چاہیں آپ لے جائیں، جس کو چاہیں آپ چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے نبی پر یہ پابندی بھی نہیں تھی، لیکن یہ رحمت للعالمین کا کمال عدل تھا کہ آپ پورا عدل کرتے تھے، ہر بیوی کے پاس برابر وقت دیتے تھے، اور جہاں رات ہوتی وہی رات گزارتے تھے، دوسری بیوی کے پاس نہیں جاتے۔ انہی دنوں میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کسی نے شہد بھیجا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد جو ہے یہ بڑا مرغوب تھا، آپ کو بڑا پسند تھا شہد۔ ایسے بھی اللہ نے فرمایا شفاء للناس، اس میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ اب تو دنیا کی جدید تحقیق جو ہے وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں بھئی شہد تو واقعی شفا ہے، اور شہد جو ہے یہ تو اینٹی سیپٹک بھی ہے، شہد جو ہے یہ جراثیم کو بھی ختم کرتا ہے، اور شہد جو ہے یہ پیٹ کی بیماریوں میں بھی بڑا اکثیر ہے، اور شہد اگر زخم ٹھیک نہ ہوں تو زخموں پہ لگانے سے بھی زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر شہد آنکھوں میں لگایا جائے تو آنکھوں کا جالا والا بھی صاف کر دیتا ہے۔ اب تو نئی دنیا بھی تحقیق کر رہی ہے، لیکن ہمیں تو آقا نے 1400 سال پہلے بتلا دیا تھا نا کہ شفاء للناس، کہ اللہ پاک نے حکم دیا اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون۔ اللہ نے حکم دیا شہد کی مکھیوں کو کہ تم جاؤ اور پہاڑوں پہ بھی گھر بناؤ، درختوں میں بھی گھر بناؤ، ثم کلی من کل الثمرات، اور پھر ہر پھل، ہر پتا، ہر چیز جو ہے تم کھا سکتی ہو، اس کے بعد پھر اپنے راستے سے آ کے وہ اپنے ڈیرے پہ پہنچتی ہے۔ اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ ان کی باقاعدہ ملکۃ النحل بھی ہے جو شہزادی ہے ان کی، اور اسی طرح ان کا باقاعدہ سیکورٹی کا بھی انتظام ہے، باقاعدہ ان کے چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں، اگر کوئی مکھی زہریلا وہ مادہ لے کے آئے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو اندر نہیں جانے دیتے۔ اور انہوں نے جو گھر بنایا ہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ جو ہے نا وہ بھی نہیں بنا سکتے، کیسے انہوں نے گھر بنایا ہے مسدس، اس قسم کے کھانے کے بجائے کسی میں 1 سینٹی میٹر کا فرق آ جائے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے نا، اللہ نے سمجھایا ہے نا، اوحا ربک الی النحل، اللہ نے اس کے دل میں واحد ڈالی ہے، اللہ نے ان کو سمجھایا ہے۔ اور پھر علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا ان اتخذی من الجبال بیوتا، کے پہاڑوں پہ اپنے گھر بناؤ، ومن الشجر، اور درختوں پہ اپنے گھر بناؤ۔ اس سے بعض علماء استدلال کرتے ہیں کہ پہاڑوں پہ جو شہد ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی ہے، کیونکہ اللہ نے پہاڑوں کا ذکر پہلے کیا ہے، درختوں کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، اور اس لیے تو حضور کو بڑی پسند تھی۔ اور یاد رکھیں کہ ساری عمر میرے مدنی پاک نے رحمت دو جہاں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر گرمیاں ہوتی تھیں تو حضور شہد کا شربت نوش فرماتے تھے، شہد کو پانی میں ملا کے شربت بنا لیا، اور اگر سردیاں ہوتی تھیں تو گرم پانی میں ڈال کے حضور شہد پیتے تھے۔ اور حقیقت ہے، یاد رکھیں، اگر ایمان ہو نا جی تو آج آپ اسی نسخے پہ عمل کریں تو کسی دوائی کی آپ کو ضرورت نہیں، کسی اور ڈاکٹر کے بعد یا حکیموں کے بعد جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں کہ سردیوں میں آپ شہد پئیں خالص پانی میں، اور گرمیوں میں شربت بنا کے پئیں، تو انشاءاللہ معاملہ جو ہے وہ نظام جو ہے وہ صحیح رہتا ہے۔ دیکھیے ابھی تو آپ ہی ڈاکٹر بھی کہتے ہیں نا جی کہ پیٹ کی جو بیماریاں ہیں، مثلا گیس ٹربل ہے، یا آپ کی آنتوں کے اندر انفیکشن ہے، یا آپ کا معدہ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے، لیکن حضور پاک دیکھیں 1400 سال پہلے ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی بیمار ہو گیا ہے اور اس کو اسہال ہے، یعنی پیٹ چل رہا ہے بیچارے کا، اور جب آدمی کو اسہال ہوتے ہیں نا، اللہ پاک رحمت کرے، تو اس میں نمکیات نکل جاتے ہیں تو آدمی بڑا کمزور ہو جاتا ہے، ویک ہو جاتا ہے، نمک نکل گیا نا بندے کا، اسی لیے ڈاکٹر اس کو نم کو پلاتے ہیں کہ بھی فوراً نمک والا پانی پلاؤ تاکہ اس کے نمکیات جو ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا اسکے ہو اصلاً، جاؤ اس کو شہد کا شربت پلاؤ۔ صحابی چلا گیا، اس نے شہد کا شربت بنایا، پلایا، اور کچھ دیر کے بعد 1-2 گھنٹے کے بعد جتنا اللہ کو منظور ہے آیا، حضور نے پوچھا ہاں بھی کیا؟ حضرت نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بڑھ گئے سال، اور زیادہ ہو گئے، پہلے سے بھی بڑھ گئے، اور میں اس کے اصلاً جاؤ اس کو پھر شہد پلاؤ۔
اب اللہ کے پیغمبر کا حکم کیسے صحابی ٹال سکتے؟ جان چلی جائے لیکن حضور کا حکم تو نہیں ٹالا جائے. اس نے جا کے پھر پلایا. پھر آیا حضور کی خدمت میں دوڑتا ہو، یا رسول اللہ تو زیادہ ہو گئے. آپ نے فرمایا ہنس کے ہو جاؤ پھر پلاؤ اس کو. اب وہ انکار بھی نہیں کر سکتا غریب. اور ادھر بھائی بھی گرتا جا رہا ہے، اس کو اٹھنے کی ہمت ہی نہیں رہی. اس سال پہ اس سال، اس سال پہ اس سال. اس نے آ کے پھر پلایا. اب جب تیسری دفعہ پلایا تو ذرا اس میں ٹھہراؤ آنا شروع ہو گیا، یعنی اس میں رکاوٹ آنی شروع ہو گئی. اور پھر کچھ دیر کے بعد بھائی نے کہا کہ اب تو میرا طبیعت ذرا بہتر معلوم ہو رہی ہے، وقفہ زیادہ ہونے. بالکل ٹھیک. حضور کی یا رسول اللہ میرا بھائی ٹھیک ہو گیا. اور میں کذب بطن اخیک، شہد میں شفا ہے. تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا تھا. کیا مانا؟ یعنی قبول نہیں کر رہا تھا، ورنہ پیٹ تو جھوٹ نہیں بولتا نا. مانا ہوتا ہے محاورہ ہے کذب بطن اخیک، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا. مانا یہ ہے کہ وہ قبول نہیں کر رہا تھا. تو جب گندا مادہ نکل گیا اور شہد قبول کی تو شفا ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو شفا کاملہ عطا فرما دی. تو اس لیے بہرحال تو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کسی نے ہدیہ بھیجا شہد کا. تو حضور جب عصر کے بعد تشریف لے آتے تو بی بی زینب آپ کے لیے شربت بناتی اور حضور نوش فرماتے. تو صاف بات ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز پیش کرے گا تو آپ بھی پھر تھوڑا بیٹھیں گے، اس کا احسان، اس کی عزت، اس کا اکرام کریں گے. حضور بھی آرام آرام سے نوش فرماتے رہے اور دیر ہو جاتی تھی. یعنی پہلے اگر حضور 15 منٹ بیٹھتے تھے تو اب آدھا گھنٹہ لگ جاتا. تو بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہن، ان کو یہ بات جو تھی نا ناگوار گزری. انہوں نے کہا بھئی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، حضور بی بی زینب کے گھر میں زیادہ بیٹھتے ہیں، ہمارا وقت چلا جاتا ہے. یاد رکھو یہ بیویوں کی محبت کا معاملہ تھا، یہ اعتراض نہیں ہے. کیونکہ جب شوہر ہو محمد مصطفیٰ محبوب دو عالم جن کا شوہر ہو، وہ چاہے گی کہ میرے گھر میں حضور لیٹ آئے؟ وہ برداشت کرے گی کہ میرے بجائے دوسری جگہ 10 منٹ زیادہ لگ جائے؟ وہ تو چاہتے تھے. حضرت ابو بکر یہ چاہتے تھے کہ نظر الی وجہ رسول اللہ. ان سے پوچھا گیا دنیا میں آپ کو کیا محبوب ہے؟ اس نے کہا بس مجھے تو یہ محبوب ہے کہ میرے مدنی کا چہرہ ہو اور ابو بکر کی نظر ہو، بس دیکھتا رہوں حضور. مجھے تو یہ محبوب ہے. تو جب باپ کا یہ عالم تھا تو بیٹی کا کیا ہوگا؟ تو یہ جو لوگ اعتراض کر دیتے ہیں نا، نعوذ باللہ کہ بی بی عائشہ نے گستاخی کی اور بی بی عائشہ حدود سے نکل جاتی تھیں اور بی بی حفصہ نے حضور کی شان میں بڑے نعوذ باللہ غلط الفاظ استعمال کیے کہ اما تستحیی کا لفظ استعمال کیے. یہ ساری باتیں ہیں اور دشمنوں نے بڑھا دیا ہے زیب داستان کے لیے. ورنہ یاد رکھو ایک عام آدمی کی بات ہے، ایک میاں بیوی کی بات ہے. میاں بیوی کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ کسی عام آدمی سے نہیں ہو سکتی. اب دیکھو نا، جو آدمی بات بیوی سے کہہ سکتا ہے وہ اپنی ماں سے بھی نہیں کہہ سکتا، اپنی بہن سے بھی نہیں کہہ سکتا، اپنی بیٹی سے بھی نہیں کہہ سکتا. اسی طرح بیوی اپنے خاوند سے جو ناز کر سکتی ہے وہ اپنے بھائی سے بھی نہیں کہہ سکتی، اپنے باپ سے بھی نہیں کہہ سکتی. یہ تعلق ہی ایسا ہوتا ہے. نعوذ باللہ اس کو گستاخی سمجھنا یا ان پر اعتراض کرنا جن کو اللہ پاک نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہوگی. بی بی عائشہ کا یا بی بی حفصہ کا اس میں قطعاً قصور نہیں، بلکہ یہ دلیل ہے عشق محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں نا ایمان سے کہیں، آج تک حضرت اویس کرنی پہ رحمت بھیجی جاتی ہے کہ نہیں؟ کہ جب بھی حضرت اویس کرنی کا نام آتا ہے تو رحمت اللہ علیہ. اچھا، بعض علماء نے تو ایک وظیفہ لکھا ہے، یہ قرآن حدیث نہیں ہے، ان کا تجربہ ہے. وہ کہتے ہیں کسی بندے کو دانتوں کی تکلیف ہے اور وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے ثواب اویس کرنی کو بھیجو اور دعا کرو تو اللہ اس کے دانتوں کو پھر کبھی تکلیف ہی نہیں ہوتی. اب ان کا ایک تجربہ ہے، ورنہ مسئلہ کوئی نہیں. بہرحال نماز تو حکم ہے نا کہ کوئی پریشانی ہو نماز پڑھو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ. تو نماز تو ہمارے لیے ہر چیز کا علاج ہے. تو بہرحال تو یہ باتیں جو ہیں نا میرے عزیز، تو اب حضرت اویس کرنی عاشق رسول اللہ ہے. اچھا، زیارت بھی نہیں ہوئی، وہ تابعی ہے، صحابی بھی نہیں ہے. خدا کی شان ہے کہ وہ صحابی بھی نہیں ہے، وہ تابعی ہے.
لیکن ان کو جب پتہ لگا کہ حضور پاک کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں، اس نے اپنے دانت توڑ دیے۔ اب تو کہنے کا پتہ نہیں حضور کے یہ دانت تھے، یہ تھے اوپر والے تھے، ایسے کرتے کرتے سارے دانت توڑ گئے۔ اب یہ کوئی مسئلہ ہے کہ حضور کے دانتوں کے بارے میں خبر ہے تو اپنے دانت توڑ دو؟ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ کوئی شریعت کا حکم ہے؟ لیکن یہ عشق کی باتیں ہیں، وہی سمجھتے ہیں جن کے دل میں عشق محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ کسی مسئلے میں یہ حکم نہیں ہے کہ آپ جب مدینہ منورہ میں جائیں تو آپ جو ہے جب قباء سے یا بیر علی سے آگے گزر جائیں، اس زمانے میں تو میدان ہوتے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں ہوتی تھیں، تو روضہ مبارک دور سے نظر آتا تھا، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ سواری سے اتر جائیں، کوئی شریعت کا حکم نہیں۔ لیکن بڑے بڑے اولیاء اللہ جو تھے، بڑے بڑے علماء جو تھے، جب وہ اس جگہ پہ آتے تھے اونٹوں سے اتر جاتے تھے، اور بعض تو جوتے بھی نہیں پہنتے کہ بھی اب ہم حدود حرم مدینہ میں جا رہے ہیں، سامنے حضور کا روضہ ہے، ہم کیسے سوار ہو کے جائیں؟ اب یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو عشق رسول کی بات ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں مدینہ منورہ کے حرم میں کبھی اونٹ کسی سواری پہ سوار ہی نہیں ہوئے۔ سارے شاگرد کہتے ہیں حضرت آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ فرمایا بھائی مجھے ڈر لگتا ہے جہاں جہاں حضور کے قدم آئے ہوں وہاں میں سواری پہ بیٹھ کے جاؤں تو میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ مقام ادب ہے، یہ مقام محبت ہے، یہ مقام جو ہے یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے مسجد میں، بالکل جوتیوں والی جگہ تھے۔ اچھا حضور نے دوران خطبہ کسی کو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، ان نے سمجھا کہ مجھے فرمایا ہے، وہ وہی بیٹھ گئے بیچارے۔ فقہاء صحابہ میں سے جلیل القدر صحابی ہیں، حضور نے بعد میں عبداللہ تم نے یہ کون کہا؟ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو میں نے آپ سے تو نہیں کہا۔ انہوں نے کہا حضور مجھے نہیں کہا، لیکن لفظ تو یہی تھا نا کہ بیٹھ جاؤ، پھر میں کیسے کھڑا رہ سکتا؟ تو بہرحال جو ہے نا جی یہ مقام عشق ہے، یہ مقام محبت ہے، اور یہ آداب ہیں، یہ مسائل میں نہیں سمجھائے جا سکتے۔ جن کو کسی سے محبت ہے نا ان سے جا کے مسئلہ پوچھو کہ تمہاری محبت کا کیا حال ہے۔ لوگ گھر چھوڑ دیتے ہیں، تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، اپنا خاندان چھوڑ دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے بڑے جائیداد والے لوگ جو ہیں جا کے نوکریاں کرتے ہیں عشق ہے ایک لڑکی سے، اور جن کو حضور سے عشق ہوگا ان کا کیا مقام ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو بہرحال بی بی عائشہ اور بی حفصہ نے دونوں نے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم حضور کو یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ بی بی زینب کے گھر میں زیادہ وقت کیوں لگاتے ہیں، ان کی مرضی۔ اب یہ بات بھی تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن روکے کیسے بھائی؟ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ایک تجویز کرتے ہیں، کہ ہیلا کرتے ہیں کہ اگر حضور میرے پاس آئیں گے نا تو میں قریب ہو کے میں یا رسول اللہ انی لاجد ریح المغافیر، مجھے تو مغافیر یعنی ہینگ کی ہوا آ رہی ہے، اور اگر تمہارے پاس ہیں تم بھی یہی کہنا۔ اچھا خدا کی شان ہے حضور کو خوشبو بڑی پسند تھی اور بدبو سے سخت نفرت، اور بدبو جو ہے نا بڑی سخت نفرت کرتے تھے، اسی لیے حکم دیا نا کہ بصل کھا کے تھوم کھا کے مسجد میں بھی نہ ہو، لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہو۔ تو اب جب حضور بی بی عائشہ کے گھر میں آئے تو اپنے اس پروگرام کے مطابق بی بی عائشہ نے کہا انی لاجد ریح المغافیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خوشبو آ رہی ہے ہنگ کی، اور پھر میں ماں کل تو مغافیر، میں نے تو مغافیر نہیں کھائے، میں تو ہینگ کھاتا ہی نہیں ہوں، تو پھر ہینگ کی خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ میں نے ہاں انی شربت تو اصلا، ہاں البتہ میں نے بی بی زینب کے گھر میں شہد کا شربت تو پیا ہے، لیکن میں نے مغافیر ہینگ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو شہد پیا ہے نا اس شہد کی مکھیوں نے شاید مغافیر کھایا ہو، اس کا اثر آ گیا ہو، یہ ہو تو سکتا ہے نا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بھئی جو ہمارے پرانے ذمہ دار ہیں نا تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ دودھ جو ہے یہ بھوری بھینس کا ہے یا کالی بھینس کا ہے، وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ دودھ جو ہے اس کے وضع حمل کے کتنے دن بعد کا ہے،
وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ بھینس نے کون سا گھاس کھایا ہے، تجربہ ہو جاتا ہے، اس کے اثرات تو آئیں گے نا دودھ میں۔ اچھا، پھر بی بی زینب نے بھی یہی بات کی، تو جب بی بی زینب نے بھی یہی بات کی اور بی بی عائشہ نے بھی، تو حضور نے فرمایا واللہ آپ نے قسم کھا لی کہ مجھ پر حرام ہے کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں، لیکن آپ نے فرمایا کہ خبردار کسی کو بتانا نہیں۔ کیوں؟ حضور یہ چاہتے تھے کہ چلو بھائی ان کی مرضی تو پوری ہو گئی، لیکن بی بی زینب کو بھی تو تکلیف نہ ہو، اس کا کیا قصور ہے؟ اس لیے آپ نے فرمایا یہ جو میں نے اپنے اوپر شہد کا شربت حرام کیا ہے کسی کو بتانا نہیں، ہونے کا جی نہیں بتائیں گے۔ اب دونوں خوش ہو گئی اور ایک دوسرے کو بتا بھی دیا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارک نازل فرمائی کہ میرے نبی آپ نے کیوں حرام کیا اس چیز کو جس کو ہم نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ تو اس سے یہاں یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ حلال حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اللہ جس چیز کو چاہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور حضور نے یہ بھی بتلا دیا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ ہاں ان کے درمیان میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مشتبہ ہوتی ہیں، کیا معنی؟ پتہ نہیں حلال ہے پتہ نہیں حرام ہے، تو آپ نے فرمایا مشتبہ چیزوں سے بھی بچ جایا کرو، مشتبہ چیزوں سے بھی بچ جائے۔ جیسے کہ حضور پاک نے ایک دفعہ دیکھا تو کھجور کا ایک دانہ پڑا تھا، حضور نے اٹھایا بھی، فرمایا میں نے ارادہ بھی کیا کہ میں کھا لوں، مجھے بھوک لگ رہی تھی، پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے صدقے کا ہو، اور اللہ نے صدقہ تو ہم پہ حرام کیا ہے، میں کیسے کھاؤں؟ تو حضور بچ، حالانکہ کوئی یقین نہیں تھا کہ وہ صدقے کا ہے، لیکن حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں میں صدقہ نہیں دوں گا، تو آپ نے نہیں کھایا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی طرف سے قرآن مقدس میں یہ آیات مبارک نازل ہوئے کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے، واللہ غفور الرحیم، بہرحال اللہ پاک بخشنے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ پھر حضور پاک نے جب اللہ نے خبر دے دی کہ آپ نے بیویوں سے کہا تھا کہ کسی کو نہ بتلائے، دیکھو انہوں نے تو بتلا دیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے فرمایا کہ تم نے کیوں بتلا دیا؟ فلما نباہا بہی، اور کچھ باتیں آپ نے بتلائیں اور کچھ نہ بتلائیں، تو بی بی نے فوراً کہا من انبا کا ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے اور عائشہ کے درمیان ایک راز تھا، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ آپ کی بیویاں بھی آپ کو عالم الغیب نہیں سمجھتی تھیں، وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتی تھیں کہ علم غیب عطائی طور پر حضور پاک کو ہے، اور حضور ذرے ذرے کو جانتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا تو کیسے پوچھتی کہ من نباگا، آپ کو کس نے بتلایا ہے؟ اور اگر حضور بھی عالم الغیب ہوتے، عطائی طور پر بھی ہوتے، تو فرماتی عجیب بات کر رہی ہو، میں ہر چیز جانتا ہوں، ذرا ذرا جانتا ہوں۔ اور فرمایا نہیں، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علم والے نے بتلایا ہے، مجھے اس نے بتلایا ہے جس کو ذرے ذرے کی خبر ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان کے لیے بھی راستہ کھولا اور فرمایا کہ دیکھو تمہارے دل جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹ چکے ہیں، لیکن اگر توبہ کر لو تو ہم تمہیں بھی معاف کر دیں گے، اور اگر توبہ نہ کرو ان تظاہر علیہ، اگر تم اپنی باتوں پہ اکڑی رہیں، فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، پھر اللہ نبی محمد مصطفیٰ کا مددگار ہے، جبریل ہے، صالح المؤمنین ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ صالح المؤمنین سے مراد ابو بکر و عمر ہیں، کہ تم یہ خیال نہ رکھنا کہ تمہارے باپ جو ہیں وہ تمہارا ساتھ دیں گے، وہ محمد مصطفیٰ کا ساتھ دیں گے، وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے ایک اور رنگ میں تنبیہ کی، عصی ربہ ان طلقکن ان یبدلہ، اگر اللہ پاک کا پیغمبر اللہ کے حکم سے تمہیں طلاق دے دے سب کو، ان یبدلہ خیرا منکن، تم سے بہتر اللہ تبارک و تعالی حضور کے لیے بیویاں منتخب کر سکتے ہیں، مسلمات بالکل اپنے آپ کو اللہ کے آگے سونپنے والی، مومنات ایمان والی، قانتات ساری ساری رات کھڑی ہو کے قیام کرنے والی، عبادت کرنے والی، روزے رکھنے والیاں، اور بیوہ بھی اور کنواری بھی اللہ ان کو بدل کے اور بیویاں بھی دے سکتے۔ اچھا یاد رکھو کہ علماء نے یہاں سے ایک بڑا اچھا مسئلہ استنباط کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو حضور کی بیویاں بدل دیتے، لیکن اللہ نے بدلی نہیں ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں ان سے اچھی اور بیویاں تھی ہی نہیں، اگر اور اچھی ہوتی تو اللہ بدل دیتے،
عسى ربه ان يبدله خيرا منكن. تو اللہ اگر چاہتے تو تم سے بہتر. اور جو صفتیں اللہ نے قرآن میں گنوائی مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات، تو یہ ساری صفتیں حضور کی بیویوں میں ہیں. اچھا وہاں دیکھو قرآن پاک نے کہا سیبات یعنی بیوہ. اب کارن مانا کنواریاں، تو سیب پہلے ہے اور کنواری کا ذکر بعد میں ہے. تو یہی ترتیب ہے، حضور کی پہلی بیویاں جو ہے وہ ساری سیبہ ہیں، کنواری تو بعد میں ہے. تو لہذا اشارہ ہوا کہ یہ ساری صفتیں حضور کی بیویوں میں موجود ہیں، اور یہی وہ بیویاں ہیں جو ساری کائنات میں خیر ہیں، افضل ہیں، بہتر ہیں، ان سے بہتر اور کوئی عورت نہیں ہے. اب اس کے بعد اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. کیا مانا؟ ان کی تربیت کرو، ان کا خیال رکھو، ان کی حفاظت کرو. یہ نہیں ہے کہ جو لڑکا چاہے جو لڑکی چاہے جہاں جائیں جہاں آئیں جدھر جائیں جو کریں، جو فلم دیکھیں، جو جوال اختیار کریں، جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیٹنگ کریں. نہیں، تم ان کے لیے جہنم خرید رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم. اور یہ بھی نہ سمجھا کرو کہ میں تو تہجد گزار ہوں. اگر تم تہجد گزار ہو اور تمہاری اولاد نماز نہیں پڑھتی یا بے دین ہے تو تم بھی قیامت میں پکڑے جاؤ گے. کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر حاکم اپنی رعایا کا محکوم مسئول ہوتا ہے. بڑا جو ہے وہ اپنے گھر کا مسئول ہوتا ہے. اگر تو کارخانے دار ہے ملا نہ رہے اور تیرے مزدور نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان سب کا گناہ بھی تیرے سر پہ رکھا جائے گا، کیونکہ کلکم مسئول عن رعیتہ. یہاں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اور آگ بھی کیسی؟ وقودها الناس والحجارہ، اور جس کی چھینٹیاں جس کی لکڑیاں کیا ہیں؟ لکڑیوں کے بجائے جس میں بندے ڈالے جائیں گے اور پتھر ڈالے جائیں گے. جہنم کی آگ لکڑیوں سے نہیں بھڑکائی جائے گی بلکہ وہ انسانوں سے بھڑکائی جائے گی اور پتھروں سے بھڑکائی جائے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اور اللہ تبارک و تعالی نے جہنم پر جو نگران رکھے ہیں وہ فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے بھی بڑے تند خو ہیں، اور وہ فرشتے بھی بڑے سخت ہیں. یہ نہیں کہ ان کو کسی پر پھر رحم آ جائے، نہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم. وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ حکم دیتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے. آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. اے کافرو آج قیامت کے دن کوئی عذر نہیں چلے گا. دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون. اور یہاں جو تمہیں جزا سزا دی جا رہی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. اللہ کسی کو ایسے سزا نہیں دیتے ہیں. اور آگے ایمان والوں کو رستہ بتایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ کی طرف لوٹو، توبہ کرو. جوانی میں توبہ کرو، وقت ہے توبہ کرو. موت کے آنے سے پہلے توبہ کرو، سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کرو. اور توبہ بھی ایسی کرو کہ پھر اس کو کبھی نہیں توڑنا. توبہ کا معنی یہی ہوتا ہے، یاد رکھو. یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ ہوگی، یہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے گناہ کو چھوڑ دو، اپنے اندر ندامت محسوس کرو اور فیصلہ کرو کہ پھر کبھی میں یہ گناہ نہیں کروں گا. پھر توبہ قبول ہوتی ہے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اللہ اپنی رحمت سے تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے. ویدخلکم جنات، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه.
جس دن اللہ اپنے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کریں گے. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ایمان والوں کے آگے بھی دائیں بھی نور چل رہا ہوگا اور اس روشنی میں وہ چلیں گے. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور کہیں گے مولا ہمیں پورا نور عطا فرما، کامل عطا فرما، انتہا تک عطا فرما. واغفر لنا، ہماری خطائیں معاف فرما. انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. اللہم اغفر لنا وارحمنا تبنا الیک یا ارحم الراحمین. نسل کشی پتہ نہیں جانور کو، مجھے نہیں پتا کیا کہا ہے آپ نے. بہرحال انسانوں میں تو نسل کشی حرام ہے. حجر اسود کے بارے میں جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ موقع دے تو بوسہ دے، اور اگر موقع نہ ملے تو ہاتھ لگا کے پھر ہاتھ کو بوسہ دے. اگر ہاتھ بھی نہ لگے، مثلا کوئی لکڑی ہے کوئی چیز ہے وہ بھی لگا کے اس کو بھی بوسہ دے سکتے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے تو پھر دور سے اشارہ کریں، بوسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اکثر علماء جمہور کا یہی ہے کہ ہاتھ لگے تو بوسہ دو. البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اشارہ بھی بوسے کے قائم مقام ہے، لہذا ہاتھ نہ بھی لگے تو وہ بوسے دینے کو جائز سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال جمہور کی رائے مبارک یہی ہے، بوسہ دیں، چیز لگے تو بوسہ دیں، ورنہ صرف اشارہ کافی ہے. اب تو النساء میں یہ عام کیا عام ہے مجھے تو نہیں پتا کیا لکھا ہے. اب میں شریعت کے وسائل سے واقف نہیں ہوں. میں نے آج تقریباً 10 دن سے پہلے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا. اس کو میں نے آگاہ بھی نہیں کیا. میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میں مکہ میں رہتا ہوں، شادی کو 5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. میں غریب آدمی، غریب ہو یا امیر ہو، دین کے مسئلے سے ناواقف ہو، پر 3 کا تمہیں کیسے پتا تھا کہ طلاق 3 دی؟ تم تو ناواقف ہو. تمہیں لفظ طلاق کا کس نے سمجھایا؟ پھر تمہیں 3 کا کس نے سمجھا؟ اب ہوش آیا ہے. تو بہرحال حنفی مسلک میں کوئی گنجائش نہیں، چاہے 10 بچے ہوں یا 1 بچہ ہو، جب تک کہ وہ عورت کسی اور سے شادی نہ کرے. لیکن میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ یہاں پر الحمدللہ دارالافتاء ہے اور ان کا دفتر ہے شیشہ میں. تم عربی میں ساری درخواست لکھ کے مفتی صاحب کی خدمت میں جاؤ، شاید اللہ کرے کوئی راستہ نکلے. حنفیوں کے نزدیک تو کوئی راستہ نہیں. ہمارے کچھ رشتے دار ہیں جو عمرے کے لیے آئے تھے، وہ کراچی سے جدہ آئے، جدہ سے سیدھا مدینہ شریف چلے گئے. مدینہ منورہ سے 10 دن کے بعد آئے، احرام باندھ کے مکہ شریف آئے. بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. چونکہ تو مکہ آئے ہی نہیں، وہ تو جدہ سے مدینہ شریف چلے گئے. کہتے ہیں جی کہ ہم 4 بہنیں ہیں، ہمارا ایک بھائی ہے، وہ ہم سے بڑی محبت کرتے تھے. سب کو جب شادی ہو گئی تو اب وہ اپنی بیوی کے کہنے میں آ کے ہمارے ساتھ ہر چیز چھوڑ چکے ہیں، اور ہمارے رشتے بھی آتے ہیں تو رکاوٹ ڈالی جاتی ہے. اللہ اس کو ہدایت دے. اور آپ جو ہے نا جی، ہر لڑکی 3 دفعہ سورۃ الرحمن روزانہ دن ہو یا رات اول آخر درود شریف پڑھیں. 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ اللہ رشتے آسان کر دیں.
میں نے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی کہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق تو دوبارہ نہیں کہ بہرحال 2 دفعہ طلاق رجوع ہو سکتا ہے۔ ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہوتا ہے، نکاح کے لیے ضروری ہے کہ دولہا اور دلہن ایک جگہ ہو۔ اگر دلہن وہاں نہ ہو تو اس کا وکیل ہو، اس کا باپ ہے جو بھی اس کا وکیل ہے، پھر ہو سکتا ہے۔ تم بھی اپنا وکیل بنا کے پاکستان خط بھیج دو، وہ وکیل جا کے تیرا نکاح کر دے، ٹیلی فون پہ نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی نے مجھے کہا ہے میرے لیے طواف کریں، کریں، بالکل انشاءاللہ اجر دیں گے۔ میں ٹرک ڈرائیور ہوں، میں ریاض سے مال لے کے آیا تھا۔ آپ مال لے کے آئے، آپ نے احرام نہیں باندھا، آپ سے کوئی جرمانہ نہیں، آپ نے پھر جتنے سے عمرے کا موقع مل گیا عمرہ کر لیا، بالکل ٹھیک ہے، آپ پر کوئی جرمانہ کیوں؟ ایک ڈرائیور ہے تو رات دن آنا ہے، رات دن چلنا ہے، وہ کیسے بیچارہ ہر دفعہ احرام باندھ سکتا ہے؟ میں نے پہلا عمرہ کیا تھا تو بالوں کو ٹانکے لگائے تھے، وہ دم پڑ گیا۔ میں حج کے دوران جب عرفات سے مینا آیا، کنکریاں مارنے کے بعد میں نے ایک درخت سے ایک پتا توڑ لیا، کچھ نہیں ہوتا، بہرحال ایک آدھا ریال صدقہ خیرات کر دیا کرو۔ کہتے کہ ایک چیز مبغوض ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو آخر اجازت کیوں دی اس مبغوض چیز کی؟ تمہیں حمام پسند ہے گھر میں؟ نہیں، گھر کے اندر لیٹرین جو ہے وہ پسند ہے، رات کو وہاں سویا کرو۔ اگر پسند نہیں تو بنایا کیوں؟ یہ کوئی بات ہے؟ بعض چیزوں اگر طلاق کی گنجائش ہی نہ ہوتی تو نظام عالم ہی بگڑ جاتا۔ بعض حالات ایسے ہیں کہ وہاں طلاق دینا ضروری ہو جاتا ہے، تو اس لیے طلاق رکھی بھی اور اس کے لیے سختی بھی کر دی کہ مجھے پسند نہیں ہے یہ چیز، خیال کرو۔ جیسے اللہ نے سب کو کہا ہے نا جی، من شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ایمان لاؤ یا کفر کرو، لیکن فرمایا لا یرضی لی بات، لیکن مجھے کفر پسند نہیں ہے۔ لیکن تمہیں کھلی چھٹی دے دی، تمہاری مرضی، جو کچھ کرو کرو۔ اللہ کو تو شیطان بھی پسند نہیں، دشمن ہے اللہ کا، پھر کیوں پیدا کیا؟ ایک وہ بات ہے، امتحان ہے تمہارے امتحان کیسے ہوتا اگر شیطان نہ ہوتا تو؟ اللہ حضور پاک گرمی سردی میں شاد استعمال فرماتے تھے، اس کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ شفا ہے۔ یہ کوئی بات ہے، پتہ نہیں کوئی عقل کہیں چھوڑ تو نہیں آئے ہو بھائی؟ جب حضور استعمال فرما رہے ہیں تو وجہ ہے تو فرما رہے ہیں نا اللہ کے بندے، حضور کا استعمال کرنا ہی ہمارے لیے وجہ ہے۔ جس چیز کو حضور پاک استعمال فرما رہے ہیں بس آمنا و صدقنا، وہ حضور کو پسند، ہمیں بھی۔ جب قرآن نے کہہ دیا شفا، اس لیے حضور استعمال فرما رہے ہیں۔ عشق کا لفظ نہیں استعمال کیا، لیکن لفظ مانا کیا ہے عشق کا؟ وہی محبت کہو، عشق کہو، پیار کہو، یہ تو کوئی نہیں، یہ تو لفظ استعمال نہ بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ محبت تو ہے نا جی۔ لفظ اتباع بھی ہے، اطاعت بھی ہے، محبت بھی ہے، اور آپ نے خود فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، جب کہ سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہوں۔ تو محبوب، محبوبہ، معشوق، معشوقہ تو مترادف لفظ ہیں۔ تاش کھیلنے سے وضو ٹوٹ گیا تھا، وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن ناجائز ہے۔ اگر حرم شریف میں کوئی ریال ملے کسی غریب کو دے دو۔ اگر زید نے بیوی کو 3 طلاق دیا، پھر طلاق مغلظہ دیا، شرط پہ، حنفی مسلک میں ہو گیا، رستہ ہی نہیں ہے،
ورنہ بہتر یہی ہے کہ دارالفتاء سے رجوع کرو. کہتے جی مجھے شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، تو علاج کروائیں. میں حکیم یا ڈاکٹر تو نہیں ہوں، کیا بتاؤں. داڑھی کا خط بنانا جائز ہے، بالکل جائز ہے. داڑھی سنوار کے رکھیں، بنا کے رکھیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.